اج کل اس دور کے اندر انسان سوچ کے لحاظ نال فہم و فراست کے لحاظ نال خصوصاً دین کے حوالے نال انتہائی گر چکے ہیں اور اندھی تکلیف کے اندر شامل ہو چکے ہیں اور سوچنا گوارا نہیں کرتے کہ کیا میں جی چیز سے عمل کر رہا یہ دین ہے یا نہیں، یہ میرے لباس سے دنیا آخرت کے نقصان دہ یا فائدہ مند۔ عزیز ساتھیو، کائنات کے اندر دو ہستیاں ایسیاں ہیں، دو ذاتاں ایسیاں نے کہ جنہ کی بات سن کے تحقیق کرن کی لوڑ نہیں۔ وہ دو ذاتاں کہڑیاں نے؟ ایک اللہ کی ذات اور ایک وہ محبوب کی ذات۔ لیکن اللہ کے قرآن جو تسی پڑھ لیا ٹھیک، جی نبی پاک کی حدیث ہے وہ سند کی تحقیق ضرور اس واسطے کہ اللہ کے پیغمبر سارے کو موجود نہیں، اور یہ تحقیق اس تو ضروری ہے کہ کیا واقعتاً یہ گل بندہ کر رہا یہ اللہ کے نبی تو ثابت ہے یا نہیں۔ ثابت ہے پھر بغیر سوچے سمجھے اس سے عمل کرنا لازم ہے، اگر ثابت نہیں تو اس سے عمل کرنا لازم نہیں۔ عزیز ساتھیو، قرآن پاک کی آیت میدان احد کے اندر غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی۔ جدو غزوہ احد ہویا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کچھ پورے لشکر چو الگ فرمایا اور الگ فرما کے آخیا اے میرے صحابہ کی جماعت آ درہ پہاڑ کے نال تساں یہ سے نگرانی کرنی ہے، ادھروں کوئی بندہ ادھر نہ آوے، اور ادو تک نگرانی کرنی ہے جدوں تک میرا حکم نہ آ جائے۔ اسی میدان جنگ سے چاہے مریے چاہے ماریے، ابھی چاہے جتیے ابھی چاہے ہاریے، تساں ادھر نہیں آنا۔ صحابہ اکرام اس درے سے کھلو گئے، اور اس درے سے کھلون تو بعد جدو جنگ شروع ہوئی، میدان احد کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فتح عطا فرمائی۔ جدو اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کو فتح عطا کر دی، صحابہ اکرام مال غنیمت کٹھا کرن لگ پے۔ وہ جڑے درے تے کھلوتے سن انہوں نے آخیا کہ آؤ اسی مال غنیمت کٹھا کرنے ہیں، جنہیں اسی زیادہ افراد ہوں گے زیادہ تو زیادہ مال غنیمت کٹھا کر لیں گے۔ کافر کے اگے لاگ کے نس وگیا ہے تو زیادہ مال غنیمت کٹھا ہو جائے گا، تو ساڈا بیت المال مضبوط ہو جائے گا، ساڈا فنڈ مضبوط ہو جائے گا۔ کوئی صحابہ اکرام کہتے ہیں نہ بھائی یہ نہیں کام ہونا۔ اس واسطے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی کہ جنی دیر تک میرا حکم نہ آوے اونی دیر تک تسی یہ درہ نہیں چھڈنا۔ اسی میدان کے اندر پاویں جیتیے، اسی پاویں ہاریے، اسی مریے پاویں ماریے۔ لہذا اللہ کے نبی کا حکم نہیں آیا اساں یہ درہ نہیں چھڈنا، لیکن کچھ صحابہ اکرام کہتے نہیں، وہ حکم سی ادو تک جدو تک جنگ سی، لہذا ہوں جنگ ختم ہو گئی ہے تو اس واسطے ہوں سارے مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔
ہویا کہ صحابہ اکرام کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا. آج جی اسی چار بھرا کٹھے ہو کے کچھ میٹنگ کریے تو دو کی رائے ہو جاتی ہے، دو کی رائے ہو جاتی ہے. ہوں ادھے کچھ صحابہ اکرام اس بات سے کار بن رہے کہ اللہ نبی کا حکم آئے گا تو اسی طرح چڑھنا ہے. کچھ نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تھی جانتے تو چلے جاؤ، لیکن ابھی اتنے ہی کھڑے ہونا. وہ اتنے ہی کھڑے رہے، کچھ چلے گئے. خالد بن ولید اجے مسلمان نہیں سی ہویا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے نہیں سی بنیا. ایک کافراں دے لشکر کی کمان کر رہا سی. یہ پتہ لگا کہ درے تو نفری کمزور ہو گئی ہے. انہیں کی کیتا کام پہاڑ کی اوٹلوں کی ہو کے آیا، آ کے درے سے حملہ کیتا. جڑے مٹھی پر صحابہ اکرام سن تھے کچھ زخمی ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے، اور جڑے زخمی ہو گئے انہوں کو دفاع نہ کیتا جا سکیا. نتیجہ کی نکلیا، مسلمانوں کی فوج کے پچھوں حملہ ہوا. اچانک مسلمان بخلاہٹ کا شکار ہو گئے اور افراتفری مچ گئی. اب اس سے افراتفری کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈگ پے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سٹاں لگیاں، زخم آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک کی بن گیا، سارا معاملہ الٹ ہو گیا. صحابہ اکرام کو ادھر نسا جا رہا، کوئی ادھر نسا جا رہا، اور شیطان نے اسے افواہ پھیلا دی کہ جے نعوذ باللہ یہ سچا نبی ہوں تے میدان احد ماریا کیوں جانا، یہ مر گیا لہذا یہ نعوذ باللہ نبی سچا نہیں. کہ آؤ اپنے باپ دادے کے دین وال واپس چلے جائیے. وہ سارے تذبذب کا شکار ہو گئے، کسی کو کوئی سمجھ نہ آئے کہ کی کرنا کی نہیں کرنا، کی بن گیا سارے نال. ابھی تو چنگے بھلے مال غنیمت کٹھا کرتے پے تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ اکرام کو آواز دے رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، میں عبد المطلب کا پتر ہاں، میں میدان چھڈ کے نکلنے والا نہیں، میں سچا نبی ہاں، میں جھوٹا نہیں. صحابہ اکرام نے یہ الفاظ سنے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے کیا کہ ذرا اچھی اچھی صحابہ اکرام کو واپس بلاؤ. انہوں کی آواز کافی اچھی تھی، انہیں آواز دی اور صحابہ اکرام واپس آنا شروع ہو گئے. جب واپس آنا شروع ہوئے، اور ایتھے غور کرو ذرا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم دے اندر صحابہ اکرام نے تھوڑی سی ترمیم کی، اپنی رائے شامل کی تھی چند صحابہ اکرام، اور موقف بھی غلط نہیں سی. موقف بھی غلط نہیں سی. موقع بھی یہ سی کہ چلو مال غنیمت زیادہ ہو جائے گا، اور مال غنیمت زیادہ ہون دے نال ساڈا فنڈ مضبوط ہو جائے گا کہ اسی زیادہ اپنا لاؤ لشکر تیار کرنے سے سانو آسانی پیدا ہوئے گی. کہ اللہ پاک نے اسی ویلے پکڑ کر لی، خدار نہیں کیتا، اسی ویلے پکڑ کر لی. اتوں پتا چلیا کہ اگر نیک لوگوں کو غلطی ہو جائے اللہ پاک انہوں نے اسی ویلے آگاہ کر دیں کہ تھوڑے کو غلطی ہو گئی ہے. اور صحابہ اکرام نو اللہ پاک نے اسی ویلے پکڑ لیا. کیوں کہ ترمیم کیوں کی تھی. اج اسی کنیاں ترمیماں کرنے دین کے اندر، کوئی رفع الدین نہیں کرتا، نبی کی سنت کو چھڈی بیٹھا. کیوں؟ اسی کی فلاح امام کے مقدس آ، کوئی داڑھی نہیں رکھ کے راضی. کیوں؟ لو جی سنت ہے، عمل کر لو،
ثواب نہ کرو گناہ کوئی نہیں، جی اسی نہیں داڑھی رکھاں گے سانوں کہڑا گناہ ہونا ہے۔ اور بھائیو جڑا اللہ دے نبی دی سنت دی اہمیت نہیں سمجھدا، اللہ دے نبی دی سنت نو تحریم تکریم تعظیم نہیں کرتا، وہ بندہ اللہ دے نبی دے نال تعلق کوئی نہیں رکھتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت میرے خلفاء راشدین کی سنت تواڈے واسطے لازم ہے اسے عمل کرنا۔ اور نال اللہ نبی نہیں فرماتا کہ جیڑا بندہ ومن اعرض من سنتی میری سنت تو منہ موڑتا ہے فلیسا منی، وہ میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو بھائیو جہاں تعلق نہ ہوا اللہ کے نبی نال، کل قیامت والے دن سفارش کتوں لوے گا؟ اللہ کے نبی کو سفارش کیویں کروائے گا؟ اس واسطے جویں فرض سے عمل کرنا لازم ہے ایویں سنت سے بھی عمل کرنا لازم ہے۔ کیوں کہ گڈی دو پہیاں سے چلتی ہے، ایک پہیے سے گڈی چلاؤ تو بندہ ڈگتا ہے، سٹا لوانا، منجے پہ پہنتا، نقصان کرواتا ہے، اپنے جسم کے اعضاء برباد کرواتا ہے۔ اب تمہیں کئی بار مثال دے چکے ہیں، اگر ون ویلنگ کرتے ہیں مڑ کے کئی مہینے کئی سال منجے پہ پے رہتے ہیں جی، ہوں پلیٹاں پین دیا، ہوں آپریشن ہوتے ہیں، ہوں فلانے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کی ہے، وجہ کی ہے، سبب کی ہے؟ یہاں گڈی کے ایک پہیے نو چلایا، دوجے نو نظر انداز کیتا۔ شریعت کی گڈی دے دو ویل نے، ایک فرائض اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ۔ اللہ کے فرائض پہ بھی عمل کرنا لازم ہے اور سنت پہ بھی عمل کرنا اسے طرح ہی لازم ہے، کیونکہ اللہ نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اللہ پاک کے پیغمبر نے فرمایا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے چلیا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی اپنی سنت کو چھڈ کے چلیا۔ جدوں تک تسی انہاں دونوں نو کھڑی رکھو گے گمراہ نہیں ہوو گے، اور جدوں انہاں نو چھڈ دیو گے پھر سیدھے راہ پہ نہیں رہو گے۔ کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن بھی فرمایا ہے سورۃ احزاب کے اندر وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ پاک فرماتے نہیں مومنہ کی شان دے لائق نہیں، مومنہ کی ذات دے لائق نہیں، مومنہ کی بات کہ اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیتا ہوگی اور مومن اس فیصلے کے اندر ترمیم کرن کا بھی اختیار رکھتا ہوگی، لیکن پھر اس ترمیم کرن کے اختیار کے باوجود ترمیم کر لیتا ہے۔ اللہ پاک فرمانے نہیں یہ اللہ سے او دے رسول کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اور جڑا بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لیتا ہے اللہ پاک انہوں سیدھے رستے تو گمراہ سمجھتے نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں اللہ کی بات بھی اہم ہے، اللہ کے رسول کی بات بھی اہم ہے، فرض سے عمل کرنا بھی لازم ہے، نبی کی سنت سے عمل کرنا بھی لازم ہے۔ جس طرح فرض سے عمل کرنا لازم ہے ایویں نبی کی سنت سے عمل کرنا بھی لازم ہے۔ اور دنیا آخرت کامیابیاں انہوں نے ملدیاں نے جڑے دنیا کے اللہ کے رسول دے اللہ کے فرائض سے بھی عمل کرتے نہیں تے نبی کے سنتاں نال بھی پیار کرتے نہیں۔ جب سنت پہ عمل نہیں کرو گے
محبت رسول کا دعویٰ فضول رہے گا، قبول نہیں ہوئے گا۔ محبت رسول کا دعویٰ سارا فضول ہوئے گا اور وہ کوئی اہمیت نہیں ہوئے گی اور وہ کوئی اجر و ثواب نہیں تمہیں لبے گا۔ اس واسطے سنت نال بھی پیار کرو اور فرض نال بھی پیار کرو۔ تو بات یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورت آل عمران کی جہاں ترجمہ تھی سماعت کر چکے ہو، یہ اللہ پاک نے کیوں نازل فرمایا؟ اس واسطے کہ جدو وہ صحابہ اکرام شکست تو دوچار ہوئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام نے بلایا اور اللہ پاک نے آسمانہ تو وحی کا نزول بھی فرماتا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا اللہ کے پیغمبر سے وحی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، تو صحابہ اکرام نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کی کیفیت کو دیکھ کے خاموش ہو گئے۔ جب وحی کا نزول ختم ہویا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، کچھ لمبی چوڑی نہیں تلاوت کی تھی کہ ساڈے ورگو مولوی صاحب 2 گھنٹے قرآن پڑھ کے سنایا جی سامنے، ایڈی لمبی چوڑی نہیں تلاوت کی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے قرآن پڑھنا شروع کیا، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صحابہ اکرام نے ایک آیت سنی اور ایک آیت نو سن کے میدان احد کا انج دا پاسا پلٹیا، انج دا پاسا پلٹیا کہ پھر کافر نس دے لبے۔ صرف ایک آیت انسان کی زندگی بدلن واسطے ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے، اور جڑا ایک جملے تو انسان سبق نہیں حاصل کر سکتا، اور پوری کائنات کے مقولے سن لوے، پوری کائنات کے جملے سن لوے، وہ اپنی زندگی میں کدے نہیں بدل سکتا، اپنی سوچ نو کدے نہیں بدل سکتا، وہ حقیقت نو کدے جان پہچان نہیں سکتا۔ صحابہ اکرام نے ایک آیت سنی کہ اسی کہڑے پاسے ٹرتے ہیں، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جیڑا کو تسی نبی فوت ہو جائے کیا تسی مرتد ہو جاؤ گے؟ نہ اس کے اللہ پاک فرماتے ہیں جنہاں میرے نبی کی وفات سے صبر کیتا میں انہوں نے جزا دیاں گا، اور جنہاں نہیں صبر کیتا میں انہوں نے سزا دیاں گا۔ آج دیکھ لو نا، اسی اللہ کے نبی کی باتوں سے عمل نہیں کرتے، مندر تعمیر ہو رہے ہیں، مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، مندر تعمیر ہو رہے ہیں، مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، اور مندر بھی ساڑھے پیسے نال تعمیر ہو رہے ہیں، ہندوؤں کے پیسے نال نہیں۔ تو اسی مسجد بنانی ہوئے اسلامی ریاست کے اندر، یہ ریاست مدینہ ہے، یہ ریاست مدینہ ہے، غور کرو، یہ ریاست مدینہ ہے، مسجد بنانی ہوئے ذلیل ہو جائے گا، NOC نہیں ملتا، تو اتنے 4 کنال زمین بھی دیتی جاتی ہے اور کروڑا روپیے کی گرانٹ بھی دیتی جاتی ہے، آ لو بنا کے بھی دینی۔ مودی نے بہت بڑا تھپڑ ماریا پاکستان کے منہ سے، اور انہیں ترانہ جاری کیتا ہے، اور اس ترانے سے انہیں اس چیز کا اظہار کیتا ہے کہ اصا اسلام کے سینے کے مندر کی تعمیر شروع کی ہے، اسلام کی ہک کے اتنے اسی مندر کی تعمیر شروع کی ہے، کیونکہ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت کیپٹل ہے، وفاقی دارالحکومت ہے، اور پاکستان کو پوری دنیا اسلام کا قلعہ شمار کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ پوری روئے زمین سے اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی، اتنی بڑی ہجرت
کسی ملک واسطے نہیں ہوئی جتنی بڑی ہجرت پاکستان واسطے مسلمانوں نے کی۔ سب تو عظیم اور افضل ہجرت اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کی تھی، لیکن تعداد کے لحاظ نال سب تو بڑی ہجرت پاکستان واسطے ہوئی، اور کوئی ملک ایسا نہیں کہ جدی بنیاد لا الہ الا اللہ ہوئے۔ پوری روئے زمین سے باہر ملک پاکستان ہے کہ جدی بنیاد سارے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ سے رکھی ہے۔ اور کئی مولوی میں ایسے ہی دیکھے میں انہیں مولوی نہیں کہوں گا، میں انہیں ملوڈر سے کہہ سکتا مولوی نہیں کہوں گا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ مندر تعمیر ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کہڑا علم پڑھے ہے نا مولویوں میں، اور بھائیو جب مندر ہی تعمیر کرنے نے تو پھر کنٹرول لین سے اینے سارے فوجی شہید ہوتے ہیں کیوں کروان گے؟ بارڈر سے آئے دن جھڑپاں ہوندیاں نا، کنے فوجی سارے شہید ہو رہے ہیں، پھر ختم کرو بارڈر، پھر سارے ایک ہو جو جہاں بڑیا قربانیاں دیتی انہوں کی کی اہمیت کی حیثیت رہی؟ اس واسطے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ایسا چلنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو اسی بنیاد رکھیے توحید سے بنیاد رکھیے، اس توحید کا گڑھ سے بن سکتا ہے، شرک کا گڑھ نہیں بن سکتا۔ اور ایسا اور حدیثاں کہڑیاں پیش کی جاندیاں نے جہڑیاں اللہ پاک نے عیسائیاں واسطے بیان کیتیاں نے، عیسائیاں اور یہودیاں واسطے بیان کیتیاں، اور عیسائیاں اور یہودیاں کا جو آسمانی مذہب ہے وہ تو اللہ پاک نے نبیوں کو عطا کیتا سی، بے شک انہوں نے ترمیم کی ہے۔ ہندوؤں کا کہڑا آسمانی مذہب ہے، سکھاں کا کہڑا آسمانی مذہب ہے؟ ایک خود ساختہ مذہب نے، ایک کفار بھی شامل نے، ایک آسمانی مذہب سے شامل نہیں۔ اور جو عیسائیاں دے حقوق نے وہ یہاں دے حقوق قطعاً نہیں بن سکتے، اس واسطے کہ یہاں دا آسمانی مذہب ہی کوئی۔ یہ تو وہ لوگ نے کہ جنہاں سرے تو رب کا انکار کیا، رب کے رسولوں کا انکار کیا، اس واسطے یہاں کی وہ حیثیت اور وہ اہمیت نہیں۔ اسی اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کے مطابق اس ریاست میں چلان دے قائلہ، اور اس چیز آدیاں سارے وجہ قربانیاں دیتیاں، اور قربانیاں دے کے سانو سبق دیتا، اور اج تک یہ سلسلہ جدن کا یہ ملک مارے وجود ہے، قربانیاں لگاتار مسلسل سارے بارڈر پہ سارے فوجی جوان یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اسی انہوں نے قربانیاں ضائع نہیں جان دیا گے۔ فوج بارڈر سے لڑ رہی ہے، اگر سانو پاکستان کے اندر کفر کے خلاف لڑنا پیا سی لڑاں گے، لیکن اسی اس اسلام آباد کے اندر مندر نو کدے بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ جو مرضی ہو جائے جانا قربان کرنی پیا کر دیا گے، یہاں جانا کی پرواہ نہیں۔ اور جس گدڑ کی 100 سالہ زندگی نالوں شیر کی ایک دن کی زندگی جی لو۔ جے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی چیز کو دیکھتے رہیں گے، چلو بھائی کوئی نہیں گل کوئی نہیں گل دے وچ اج تک اساں بھی بہتی پوجتے ہونا سی، اساں بھی مندراں جی متھے ٹیکتے ہونا سی۔ یہ سونا رب سانو کوئی نہیں سی ملنا، سانو سونا رب ملیا تو اللہ کے پیغمبر کی محنت کے نال ملیا، اللہ کے نبیاں کی محنت کے نال ملیا، اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام کی محنت کے نال ملیا، اللہ کے نبی کی اہل بیت کی محنت کے نال سانو ملیا۔ سانو یہ دین انج نہیں مل گیا، انہوں نے قربانیاں دیتیاں نے اور سارے واسطے سبق دے کے گئے نے کہ گاہ تمہوں بھی اس واسطے قربانیاں دینیاں پہن گیا۔ دعا ہے کہ جو سنا اللہ پاک اس کو سمجھ کے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔